ناظرین، اگر ہم غور کریں تو آج کل ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جو ایک ہماری نسل پرستی اور جو مذہبی رجحان اور فرقہ پرستی اور جو ہمارے اندر ذات پات اور اتنی تفریقیں ہیں، اتنا اس میں پولرائزیشن ہے اور اتنا اس میں آگے بڑھتا جا رہا ہے معاملہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں رکے گا۔ یہ جو نفرتیں ہیں بجائے محبتوں میں بدلنے کے، وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور لوگوں کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونے کی بجائے نیگیٹو طریقے سے ایک چیز کے اوپر اپنا اظہار محبت جو ہے وہ ایک غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہ عجیب سا ایک تاثر ہے، عجیب سی سوچ ہم دیکھتے ہیں آس پاس میں پیدا ہو رہی ہے اور بن رہی ہے اور دن بدن جنم لے رہی ہے، اور بعض ذرائع سے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اور اس کی جس طرح پرورش ہو رہی ہے، اور کافی یہ فکر کی بات ہے اور فکر کا لمحہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ہے علامہ اقبال کا ایک 80 سال پرانے چند اشعار ہیں جو میری نظر سے گزرے اور اس موقع پہ کہ مافق بہت بیٹھتے ہیں، بلکہ ایک عرصے سے اسی طرح ہی ہے، تو میں آپ کے سامنے من وعن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے تقریباً 80 سال پہلے لکھی تھی یہ باتیں کتنی سچ ہیں۔ کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری، کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے ہی لے لی جان میری۔ مت کرو رفع یدین پہ اتنی بحث مسلمانوں، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ جوڑنے پر بحث میں لگے ہو، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سازش میں لگے ہیں۔ زندگی کی فریب میں ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، ہماری جنت کے سردار نے تو تیروں کے برسات میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے۔ کیا ہوا تیرے ماتھے پہ تو سجدے کا نشان، کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے تو سجدے کا نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی تو کر جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ کیا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے تو سجدے کا ہے، کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے تو سجدے کا نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دے دی اذاں مسجدوں میں حی الصلاۃ حی الفلاح، حی الصلاۃ حی الفلاح، حی الصلاۃ حی الفلاح حی الفلاح، اور لکھ دیا باہر تخت پر اندر نہ آنا آئے فلاں فلاں، اور لکھ دیا باہر تخت پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج مسلمانوں کو دیکھ کر، نماز بھی پڑھنا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا، جو کافر ہی اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ تو یہ قائد اعظم کے
الفاظ ہیں اور ان کا ایک اظہار ہے جو کہ من و من میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کی ہر لحاظ سے غمازی کرتا ہے، اور اللہ کرے ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے اور اس لمحہ فکریہ جو ہے اس کو دیکھنے، اور اب ہم اپنی اپنی جگہ جو ہے احتساب اپنا جو ہے کرنے کی کوشش کریں، اور ہم جہاں تک ہے اپنی سمت جو ہے قبلہ کہتے ہیں یا سمت جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایسی سوچ جو ہے وہ پیدا کرے۔